اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق کمن هو اعمی انما یتذکر اولو الالباب۔ ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 19 کی تلاوت کی گئی۔ سورہ ہے سورہ الرعد، پارہ ہے وما ابریو، 13واں پارہ 13ویں سورت، آیت نمبر 19 کی تلاوت کی گئی۔ اب ہم اس کا ترجمہ دیکھیں گے۔ آج ہم کریں گے 19 سے لے کر 23 تک کی تلاوت اور اس کا ترجمہ۔ کیا پھر وہ شخص جو جانتا ہو کہ یقیناً جو کچھ نازل کیا گیا ہے تم پر اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے رب کی طرف سے، جو سراسر حق ہے، سچ ہے، حقیقت ہے، کیسے ہو سکتا ہے وہ اس شخص کے جیسا وہ اندھا ہو؟ یقیناً نصیحت پکڑتے ہیں وہی جو کام لیتے ہیں عقل سے اور سمجھ سے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جب اپنے احکامات کھلم کھلا بیان کرتے ہیں، نازل کرتے ہیں، تو پھر بتاتے ہیں کہ جب تمہارے سامنے یہ چیز آ گئی ہے تو کیا وہ شخص اندھا ہوگا جو اس پر ایمان نہ لائے گا؟ کیا تو کون ایمان لائے گا؟ جو یقیناً عقل مند اور سمجھ والا ہوگا، وہ اس سے نصیحت پکڑے گا۔ آیت نمبر 20، اولو الالباب الذین یوفون بعہد اللہ ولا ینقضون المیثاق، وہی لوگ پورا کرتے ہیں اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو یعنی عہد کو، اور نہیں توڑتے وہ عہد کو پختہ کرنے کے بعد۔ 21، والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویخشون ربہم ویخافون سوء الحساب، اور ان کا طرز عمل، رویہ اور طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ جوڑتے ہیں تعلقات کو، حکم دیا ہے اللہ نے جس کا کہ جوڑے رکھیں تعلقات کو، اور وہ ڈرتے ہیں اپنے رب سے اور خوفزدہ رہتے ہیں گناہوں کا حساب دینے سے۔ تو وہ کون لوگ ہیں؟ وہ جو عہد کر لیتے ہیں، عقل والے ہیں، نصیحت پکڑتے ہیں، عہد کو پورا کرتے ہیں اور ڈرتے رہتے ہیں اپنے رب سے، خوفزدہ رہتے ہیں کہ انہیں ان گناہوں کا حساب دینا ہوگا۔ آیت نمبر 22، والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم وقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ ویدرؤون بالحسنۃ السیئۃ اولئک لہم عقبی الدار، اور وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا، جھیلی مشکلات، پریشانیاں، مصیبتیں راہ حق میں، اور مسلسل جد و جہد کرتے رہے راہ حق کے قیام کے لیے، پائیں گے وہ اپنے رب کی رضا۔ اور وہی قائم کرتے ہیں صلاۃ یعنی نماز یعنی اللہ کی بندگی کو، وہی خرچ کرتے ہیں اس میں سے جو دیا ہے ہم نے ان کو رزق، چھپے یا کھلے، اور دور کرتے ہیں بھلائی سے برائی کو۔ یہی ہیں وہ لوگ، ان کے لیے ہے عقبی الدار، بہترین انجام آخرت کا۔ تو ان کے لیے آخرت میں بہترین انجام ہے۔ آیت نمبر 23، اولئک لہم عقبی الدار جنات عدن یدخلونها ومن صلح من آبائهم وازواجهم وذریاتهم والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب۔ جنات عدن، جنتیں ہمیشہ رہنے والی، تو وہ داخل ہو جائیں گے ان جنتوں میں جو ہمیشہ رہنے والی ہیں۔ وہ اس میں وہ بھی صالح اور نیک ہوں گے ان کے آباء و اجداد میں سے بھی، اور بیویاں ان کی اولادوں میں سے بھی، اور فرشتے داخل کریں گے ان کو جمع کر کے جنت کے کسی بھی دروازے سے استقبال کے ساتھ۔ تو وہ نیک لوگ، وہ صالح لوگ جو اللہ پر ایمان لائے، نیکوکار رہے، نیک عمل کیے، تو ان کے ساتھ ان کے آباء و اجداد، ان کی بیویاں، ان کے اولاد، وہ سب ایک داخل ہوں گے جنت میں ایک ساتھ، اور فرشتے کریں گے ان کا استقبال۔ سو یہ شان ہوگی اللہ پر ایمان لانے والوں کی، اور صبر و استقامت کرنے والوں کی، اور مسلسل جد و جہد کرنے والوں کی، جو راہ حق کے قیام میں کرتے ہیں، اللہ کا نظام برپا کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔
اور ساتھیوں، جس طرح ہم نے ایک دعا کا سلسلہ شروع کیا تھا، کیونکہ کچھ بچے نماز تو میں نے سکھا دی تھی، لیکن نماز کے بعد دعا مانگنے کا، یا دعا کیا مانگی جائے یا کیا یاد کی جائے، اس کے لیے ذرا بے چین تھے، تو ہم کئی دنوں سے مسلسل دعا کا سلسلہ جاری کیے ہوئے ہیں۔ تو آج بھی ہم ایک دعا پڑھیں گے، اور یہ دعا 2-286 کہلاتی ہے۔ 2-286 کا مطلب ہے دوسری سورت اور 286ویں آیت۔ 286 جو ہے سورہ بقرہ کی آخری آیت ہے۔ اس میں دعائیں کلمات ہیں۔ ربنا سے جتنی بھی دعائیں شروع ہوتی ہیں وہ ہم کوئی بھی یاد کر سکتے ہیں، اور نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ اے اللہ، ربنا، اے اللہ، کسی شخص پر اس کے لیے وہی کمائی ہے جو اس نے، اے ہمارے رب نہیں پکڑ، ربنا لا تؤاخذنا، اے ہمارے رب نہیں پکڑ اگر ہو جائے بھول یا چوک ہم سے، اے اللہ اگر ہم سے بھول چوک ہو جائے، خطا، اخطانا، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، اگر ہم سے کوئی بھول چوک ہو جائے، اگر ہم سے کوئی خطا ہو جائے، اگر ہم سے کوئی نسیان ہو جائے، اے اللہ ہماری پکڑ نہ کرنا۔ اے ہمارے رب، نہ ڈال ہم پر بوجھ ایسا جیسا کہ ڈالا تھا تو نے ان لوگوں پر جو تھے ہم سے پہلے، سو ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈال جو ہم سے اٹھایا نہ جا سکے۔ ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، جیسا کہ تو نے پرانے لوگوں پر ڈالا تھا جو ہم سے پہلے تھے۔ اے اللہ، اے ہمارے رب، اور نہ اٹھوا ہم سے ایسے بوجھ کہ نہ ہو ہم میں طاقت اس کی، نہ ہو ہم میں طاقت۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بہ، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بہ، اے اللہ ہم سے ایسا بوجھ نہ ڈالنا جس کی ہم میں اٹھانے کی طاقت نہ ہو، طاقت لنا بہ، واعف عنا، اور معاف کر دے ہم کو، واعف عنا واغفر لنا، بخشش کر دے ہماری، ورحمنا، اور رحم فرما دے ہم پر، انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، اور تو ہی مولا ہے، تو ہی رب ہے ہمارا، تو بس مدد فرما ہماری کافروں کے مقابلے میں، علی القوم الکافرین، فانصرنا علی القوم الکافرین۔ سو اس دعا کو پھر پڑھتے ہیں۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ تو اس دعا کو یاد کیجئے، بار بار دہرائیے اور معنوں کے ساتھ پڑھیے، تاکہ آپ کو سمجھنے میں بھی آسانی ہو کہ ہم کیا دعا مانگ رہے ہیں۔ اردو میں بھی مانگ سکتے ہیں، انگلش میں بھی مانگ سکتے ہیں، لیکن اگر یہ کلمات ادا کیے جائیں تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ تو اس کو بار بار پڑھیے، اور قرآن کو سمجھ کر پڑھیے، معنوں کے ساتھ پڑھیے، اپنی زندگیوں میں قرآن و سنت کو نافذ کیجیے۔ وما علینا الا البلاغ، صدق اللہ العظیم۔